الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: واذكروا الله في أيام معلومات. وقال الله تبارك وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. أو كما قال الله تبارك وتعالى وكما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
بزرگان محترم، برادران اسلام، ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کو وجود عطا فرمانے والے، ہر چیز کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ خالق کل شیء بدیع السماوات والارض، ہر چیز کو پیدا فرمانے والے، ہر چیز کو بنانے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق کو وجود عطا فرمایا، پھر اللہ تعالی نے اپنی مشیت اور اپنی مرضی سے بعض مخلوقات کو اور بعض اشیاء کو دوسری مخلوق پر اور دوسری چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ساری کی ساری زمین اللہ تعالی نے بنائی، کل زمین میں سے اللہ تعالی نے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت زمین کے اس ٹکڑے کو عطا فرمائی جہاں بیت اللہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایام کو بنایا، ایام میں اور دنوں میں اللہ تعالی نے جمعۃ المبارک کو عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ مہینوں کو وجود عطا فرمانے والے اللہ تعالی ہیں، اور مہینوں میں اللہ تعالی نے ماہ رمضان کو دیگر تمام مہینوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ تمام انسانوں کو اور تمام مخلوق کو بنانے والے اللہ تعالی ہی ہیں۔ تمام انسانوں میں اور دیگر تمام مخلوقات میں اللہ تعالی نے سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت عطا فرمائی سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اسی طرح اللہ تعالی اپنی خاص مہربانی سے، اپنے خاص لطف و کرم سے اپنے بندوں کو بعض مواقع ایسے عطا فرماتے ہیں، بعض ایام اور بعض اوقات ایسے عطا فرماتے ہیں کہ وہ ایام، وہ اوقات دیگر ایام اور دیگر اوقات کے مقابلہ میں عظمت اور فضیلت والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالی نیک اعمال کرنے والوں کو، عبادات کرنے والوں کو، ذکر اذکار کرنے والوں کو وقتاً فوقتاً ایسے مواقع عطا فرماتے رہتے ہیں کہ ان ایام میں اور ان اوقات میں کیے گئے اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذو الحجہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن گزر رہے ہیں۔ یہ ذو الحجہ کا عشرہ اور ذو الحجہ کے پہلے 10 دن
انہی ایام میں سے ہیں، انہی دنوں میں سے ہیں جو دن اللہ تعالیٰ نے عظمت اور فضیلت کے لحاظ سے خصوصی طور پہ منتخب فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایام کو عظمت عطا فرمائی، ان ایام کو فضیلت عطا فرمائی۔ ان ایام کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی راتوں کی بھی قسمیں کھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی بھی قسمیں کھائیں، ان دنوں کے اوقات کی قسمیں کھائیں۔ فرمایا والفجر، مجھے قسم ہے فجر کی۔ اہل علم نے فرمایا یہاں فجر سے مراد یوم النحر، ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کی فجر مراد ہے۔ فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور مجھے قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد یہی ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، مجھے قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ یہ جفت اور طاق یہی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ یوم عرفہ ہے اور قربانی کا دن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کی قسم اٹھانا اس چیز کی عظمت اور فضیلت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت کو ظاہر فرمانے کے لیے اس کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے ان ایام کی قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کی قسم اٹھائی، 10ویں تاریخ کی فجر کی قسم اٹھائی۔ اور امام الانبیاء، سید الانبیاء، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں فرمایا اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دن، یہ گزرنے والے دن بہت زیادہ عظمت والے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا احب، اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ دن بڑے پیارے اور بڑے پسندیدہ ہیں۔ اور ان دنوں کے پسندیدہ ہونے کا اور ان دنوں کے محبوب ہونے کا مطلب امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل فی ہذہ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں، ان دنوں میں نیک اعمال اتنے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اتنے پسندیدہ، اتنے پیارے ہیں، سال کے تمام دنوں میں اللہ تعالیٰ کو کسی دن میں وہ اعمال، نیک اعمال اتنے پسند نہیں ہیں جتنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں پسند ہیں۔ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، نیکیاں، عبادات اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی کچھ خصوصیات اور ان ایام کی کچھ عبادات ارشاد فرمائیں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا، فرمایا جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہے، قربانی کرنے والا شخص ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ ہی اپنے جسم کے بال منڈوائے، اپنے جسم کے بال نہ کاٹے اور نہ ہی اپنے ناخن کاٹے،
مطلب یہ ہے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے بال بھی اتار لے اور اپنے ناخن بھی اتار لے، اور جب تک قربانی سے فارغ نہ ہو جائے، قربانی نہ کر لے، اس وقت تک پھر اپنے جسم کے بال اور اپنے ناخن نہ اتارے۔ یہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سب سے پہلا حکم اہل ایمان کو دیا گیا ہے۔ اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جتنے احکامات دیے ہیں، ایمان والے بندے، فرما بردار بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اعمال کی حکمتیں، وجوہات، اسباب تلاش نہیں کرتے، بلکہ اہل ایمان تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ یقین رکھتے ہیں، سمعنا و اطعنا، لیکن محض تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، اطمینان کے لیے بعض اہل علم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو حکم ہے کہ اپنے بال نہ اتارو، ناخن نہ کاٹو، بعض اہل علم نے فرمایا اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان منتخب بندوں کے ساتھ مشابہت پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ منتخب بندے، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب بندے جو حج جیسا عظیم عمل ادا کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جو ہی حج کا احرام باندھے، حج کا احرام باندھنے کے بعد نہ ہی اپنے بال کاٹے، نہ ہی اپنے ناخن کاٹے، جب تک احرام کی حالت ہے بال کاٹنے کی، ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل یہ حکم تو حجاج کو ہے، بیت اللہ کا حج کرنے والوں کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حجاج کو جو عظمتیں، جو فضیلتیں، حجاج کو جو رحمتیں، برکتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رحمتوں میں، ان برکتوں میں ان نیک بندوں کو بھی اور ان اپنے محبوب بندوں کو بھی شامل فرمانا چاہتے ہیں۔ اے میرے بندو، تم بھی حجاج کی تھوڑی سی نقل، حجاج کی تھوڑی سی مشابہت اختیار کر لو۔ جیسے حجاج ناخن نہیں کاٹ رہے، حجاج بال نہیں مونڈ رہے، تم بھی ناخن نہ کاٹو، تم بھی بال نہ تراشو۔ اللہ تعالیٰ حجاج کو جو عظمتیں، فضیلتیں، رحمتیں عطا فرما رہے ہیں، وہی عظمتیں، فضیلتیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو قربانی کرنے تک بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ اور دوسرا حکم فرمایا، عام حکم، فَأَقْصِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، فرمایا ان ایام میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بہت زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تحمید الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر۔ فرمایا یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرو۔ گویا یہ دن، یہ گزرنے والے دن ذکر الہیہ کے لیے موسم بہار کی طرح ہیں۔ ان ایام میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھو۔ اور اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ تیسرے کلمے کا ورد کیا جائے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چاروں قسم کے ذکر، یعنی تسبیح سبحان اللہ، تحمید والحمدللہ، تحلیل ولا الہ الا اللہ، تکبیر واللہ اکبر،
چاروں قسم کے ذکر تیسرے کلمے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے ہیں۔ تو تیسرے کلمے کا ورد کیا جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو فرمایا ان دنوں میں ان کلمات کی کثرت کی جائے، اور پھر انہی کلمات میں وہ کلمات بھی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تحلیل ان دنوں میں کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ یہ کلمات کہو۔ تو بھائی انشاءاللہ ہم بھی سب کے سب نیت کریں کہ کم از کم روزانہ ہم تیسرے کلمے کی ایک تسبیح کر لیں گے۔ انشاءاللہ نیت کریں جی سب کے سب، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ جو تکبیر تشریق کے کلمات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے کلمات ہیں، تو ان دنوں میں فرمایا تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر کی کثرت کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل من العمل، کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو نیکی کے کام، اللہ تعالیٰ کو عبادت کے افعال اتنے محبوب ہیں، کسی دن میں اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے دنوں میں یہ نیکی کے اعمال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ تو بھئی نیکی کے سارے کام ہیں۔ آدمی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرے، اپنے سارے کے سارے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر قرآن کریم کی تلاوت ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، نفلی نمازوں کا اہتمام کرے، خصوصاً ان دنوں میں کوشش کر کے تہجد کا اہتمام کرے اور دیگر نوافل کا اہتمام کرے، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اور توجہ کے ساتھ یہ حدیث سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کا ایک روزہ، یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کی پہلی سے لے کے 9ویں تک، ان دنوں میں سے کسی ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک دن روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورا سال روزہ رکھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحیح حدیث ہے۔ اب بھائی دیکھیں، ظاہر ہے کہ کسی عام شخص کے لیے، عام مسلمان کے لیے سال بھر روزے رکھنا ناممکن ہے، مشکل ہے، لیکن فرمایا کہ ان دنوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، سوموار کا دن آ رہا ہے، سوموار کے دن ضرور روزہ رکھ لیں، اس کا دوہرا اجر ہے۔ پورا سال سوموار کو روزہ رکھنا سنت ہے، وہ سال بھر ہر پیر کو روزہ رکھنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ تو پیر کا روزہ رکھیں، وہ سنت کا ثواب بھی ملے گا، ذی الحجہ کے جو روزے ہیں اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں، ابھی یہ 2-4 ایام ہیں، ان دنوں میں ضرور روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر توجہ کے ساتھ سن لیں کہ جتنے بھی یہ ایام ہیں، ان ایام میں روزوں کی عظمت اور فضیلت ہے ہی، خاص کر خصوصاً جو ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، 9ویں ذی الحجہ، جب ہمارے یہاں 9ویں ذی الحجہ ہو، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس یوم عرفہ کا روزہ باقی تمام ایام کے روزوں سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا ہے۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ جو شخص ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ جو آنے والا منگل کا دن ہوگا، منگل کا یوم، منگل کا آنے والا جو دن ہے ہمارے ہاں 9ویں ذی الحجہ اور یوم عرفہ منگل کو ہوگا، تو منگل کے دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو روزہ رکھنا فرمایا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور میں اس حدیث کو سنا کے اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے، ہمارے استاد تھے، تو وہ ذی الحجہ کا 9ویں تاریخ کا جب روزہ رکھتے تو 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ کے فرماتے کہ بھئی اب آئندہ یہ جو سال ہے پورے کا پورا سال، اس سال میں اللہ تعالیٰ مجھے زندہ رکھیں گے، میں زندہ رہوں گا، اور اس سال پورے کا پورا سال میری موت نہیں آئے گی۔ یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھتے اور فرماتے کہ یہ جو سال اب شروع ہو رہا ہے یہ پورے کا پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھے گا 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والا جو سال ہے، گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ ظاہر ہے کہ آئندہ سال جب بندہ زندہ رہے گا تبھی تو گناہ کرے گا نا، تو فرمایا میں نے اس سال زندہ رہنا ہے، میں نہیں مر سکتا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ یہی ہے، اور ان کو اس بات پہ اتنا یقین تھا۔ یہ تو ساری کی ساری باتیں میرے بھائیوں یقین کی ہوتی ہیں۔ ایک سال ایسا ہوا آنکھ نہ کھلی، ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو آنکھ نہ کھلی، روزہ نہ رکھ سکے۔ جب روزہ نہ رکھ سکے تو فرمایا کہ شاید اس سال ہماری موت آ جائے، وقت آ جائے، اس لیے کہ ذوالحجہ کا 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکے، آنکھ نہیں کھلی، تو بس انہوں نے فرمایا اور اسی سال ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ باقی تمام ذوالحجہ کے پہلے دنوں کے نسبت زیادہ عظمت فضیلت والا ہے۔ تو بھئی اگر ذوالحجہ کے ان ایام کو روزہ رکھ لیں نور علی نور ہے، ورنہ کم از کم سارے کا سارا مجمع اور میں بھی یہ نیت کروں کہ انشاءاللہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ منگل کے دن کا روزہ تو ضرور بضرور رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور پھر بھئی ان ایام میں جو آنے والا افضل عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے۔ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ نے قربانی مسلسل فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد ہر سال آپ قربانی فرماتے رہے۔ قربانی کی بے شمار آپ نے عظمت فضیلتیں بیان فرمائی۔ فرمایا قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے اور خون ابھی زمین پہ بہتا نہیں ہے، زمین پہ خون بہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کا عمل ہے۔ اور یہ سن لیں، حدیث سنیں، اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ فرمایا من وجد سعی، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، طاقت دی ہے قربانی کرنے کی، چھوٹا جانور لے سکتا ہے اس کی وسعت ہے، چھوٹا نہیں تو بڑے جانور میں حصہ ڈال سکتا ہے اس کی وسعت ہے، کسی طرح قربانی کی وسعت ہو، استطاعت ہو، اور استطاعت اور وسعت کے باوجود وہ شخص قربانی نہ کرے، فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس کو ہماری عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو سخت وعید ہے، اس وعید کی بنیاد پہ علماء نے فرمایا قربانی کرنا واجب ہے، قربانی کا عمل واجب ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ شدید وعید فرمائی ہے۔ فرمایا قربانی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور یاد رکھ لیں
فرمایا من وجدہ ساعتن، جس شخص کے پاس وسعت ہے، ہر وسعت رکھنے والا قربانی کرے۔ بعض لوگ یہ بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، کبھی خاندان کا سربراہ قربانی کر لے تو سارے خاندان کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ وہ خاندان کا سربراہ قربانی کرے سارے خاندان کی طرف سے اس وقت ہے جب باقی خاندان کے افراد صاحب وسعت نہ ہوں۔ باپ ہے، گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، بچے اور بچیاں صاحب وسعت نہیں ہیں، اور گھر میں بہویں ہیں، بیوی ہیں، ان کے پاس وسعت نہیں ہے، وہ خاندان کا بڑا قربانی کرے گا تو سارے خاندان کی طرف سے ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہاں فرمایا من وجد ساعتن، جس شخص کے پاس وسعت ہو۔ اب یہاں تو یہ ہے کہ باپ کا کاروبار الگ ہے، اس کی آمدن، اس کے اخراجات الگ ہیں، بیٹے کا کاروبار الگ ہے، اس کے اخراجات، اس کی آمدن اس کے اپنی مرضی کے مطابق ہے، گھروں میں خواتین ہیں، اتنا اتنا زیور ان کے پاس ہے، ان کا اپنا بینک بیلنس ہے۔ تو جو بھی صاحب وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب وسعت پہ قربانی واجب فرمائی ہے، ضروری فرمائی ہے۔ ہاں جو صاحب وسعت نہیں ہے تو خاندان کا بڑا کر لے گا، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ اس مسئلے کو یاد رکھ لیں، اور جو دیگر قربانی کے مسائل ہیں وہ شریعت کی روشنی میں ان مسائل پہ عمل کرنا چاہیے، اہل علم سے پوچھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ذو الحجہ کے دن گزر رہے ہیں، ان دنوں کی قدر و قیمت یہی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید ہو، اور نوافل کی کثرت ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار ہو، دعائیں ہوں، ان ایام میں روزہ ہو، ورنہ کم از کم ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ ہے، پھر تکبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور خاص کر ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کی فجر سے تکبیرات ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ اس طرح ذو الحجہ کے ایام کو گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ ایام ہمارے لیے بھی عظمت فضیلت والے بن جائیں گے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام میں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب پیارے اعمال ہیں، وہ اعمال مجھے آپ کو ہر مسلمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔